پڑھی بھی ہوں، لیکن جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ اسی سورہ جمعہ میں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ صاحب بھی میرا جہاں تک آواز جا رہی ہے، خدا کہتا ہے میرا حبیب یہ جو تیرے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے والے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں، جب بھی کسی تجارت کے وفد کو دیکھتے ہیں یا لہو و لعب کو سنتے ہیں تو تجھے حالت نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرا ساتھ ہے، میں نے ایک استدلال کرنا ہے۔ سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب یہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے تجھے حالت نماز میں ترکو کا قائمہ، تجھے اکیلا قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تجارت کے وفد کی طرف بھاگ جاتے ہیں، یا کوئی لہو و لعب کی آوازیں آتی ہیں تو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ میں دست عرب جوڑوں گئی تو دیکھے گا یہ سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے 7 ہجری کو، رسول اللہ کو ہجرت کیے 7 سال ہو گئے، اور بڑے بڑے نامی گرامی صحابی تھے جو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ لالا میرا ساتھ ہے، میرا ساتھ ہے، بلکہ میں جملہ اور بہتر کروں، بڑے فرسٹ کلاس مسلمان تھے۔ ابھی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، ابھی بھی آپ میرے ساتھ نہیں ہے، میں جملہ اور بہتر کرتا ہوں، باقی یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کراچی کے ایک خطیب مرحوم ہے علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب، یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان بن گئے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ سلامتی ہو، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جنہیں کافروں میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، جب ایک عالم کفر میں تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو 1st کلاس مسلمان بن گئے۔ اور یہ سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے 7 ہجری کو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے صرف اس وقت نہیں کہا، اللہ ہر مہینے میں 4 مرتبہ سارے عالم اسلام کو سناتا ہے، سارے عالم اسلام کو سناتا ہے۔ کیا کہ کچھ تھے کہ جو رسول کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے نا۔ اہلیان بہریہ جملہ ضائع نہ جائے، ہم آج تک یہی سمجھے کہ یہ شاید جگ میں چھوڑ کے بھاگتے تھے، یہ نماز میں بھی چھوڑ۔ بھائی توجہ ہے نہیں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن، ابھی تک کوئی اور بات میں نے نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے حالت نماز میں۔ یہ فعل اچھا ہے، یہاں آپ کے پیشوان ہے قبلہ حافظ صاحب، اگر اس کے پیچھے سے لوگ بھاگ جائیں، باہر کوئی آوازیں لہو و لعب کی آئیں، بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں، ان کا نام ہے علامہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کے فعل پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ اس وقت بڑے معاشی مسائل تھے، غربت تھی، تو جب کوئی تجارتی وفد آتا تھا تو اس کا اعلان ہوتا تھا، تو یہ بیچارے بڑے مفلس تھے، غریب تھے، تو اگر وہ نماز پڑھتے رہے تو وفد چلا جاتا تھا۔ توجہ آئی نہیں؟ تو مجبوری بن جاتی تھی ان کی، اس لیے وہ چلے
نہیں جاتے تھے. بھائی توجہ کیجئے گا, بھائی توجہ کیجئے گا. یہ ویسے ہی بچانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے مولانا شبلی نعمانی نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میدان جنگ سے خود نہیں بھاگتے تھے, گھوڑا لے کے بھاگ جاتا تھا. نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں, توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بلا توجہ فرمائیں, توجہ ہے. یعنی توجیہات بزرگوں کو بچانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. تو خدا نے کس طرح زبانوں پہ اگلا جملہ کہہ کے تالا لگا دیا. چلے معاشی مسائل تھے تو چلے جاتے تھے, یہ لاہو لاہ میں کون سا معاشی مسئلہ آ گیا؟ بھائی صلوات پڑھ لے محمد والے. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں سارے مومنین. توجہ ہے نا؟ چلے معاشی مسئلہ ہوگا, تجارت کے وفد کی طرف چلے گئے, خدا نے اگلا جملہ بھی کہہ دیا کیا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, لہو لعب, یعنی ادھر جب شادی ہوتی تھی تو لوگ عجیب عجیب آوازیں اور عجیب عجیب لہو لعب کے کام کرتے تھے. رسول نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور سارے اس لہو لعب کی طرف بھاگ جاتے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یہ صحابی تھے یا نہیں؟ نا میں جملہ کہہ چکا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ کھول کے بات کریں تاکہ ان پہ پرچہ ہو جائے, آپ پھر میرا ساتھ دیں گے. میں جملہ کہہ دوں, او بھائی یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ کے پیچھے, 7 ہجری کی بات ہے, یہ سارے صحابی تھے پیچھے نماز پڑھنے والے یا نہیں؟ جو ہمارے برادران نے صحابیت کا معیار بنایا ہے یہ اس پر پورے اترنے والے تھے یا نہیں؟ تھے نا. تو پھر وہ حدیث کی تو کلی کھل گئی کہ جو رسول کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ میرے سارے صحابی عادل ہیں, جس کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. تو ذرا اپنے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی بتاؤ. پھر آپ دیکھیں گے عدالت کہاں باقی رہتی ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ عدالت کہاں باقی رہتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ صحابی کا نجوم ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی ابتدا کرو ہدایت پا جاؤ. ایسا ہے تو پھر کرو نا ان کی ابتدا جو بھاگنے والے تھے, رسول کو نماز میں چھوڑ کر بھاگنے والے تھے, ان کی ابتدا کرو. تم بھی اپنے مولویوں کو چھوڑ کے بھاگو. توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم, خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کی پیروی نہ کرو, صرف حق کی پیروی کرو, پھر ہدایت پاؤ. خدا نے فرمایا میری وہ قسم, میں اب متصل ہو گیا ہوں, تصویر پہ چند جملے ہدیے کی کہ جہاں ستارے اترے وہ میری بڑی عظیم قسم ہے. ستارہ کہاں اترا؟ دہلیز سیدہ پر, دہلیز مولا علی پر پیغام لے کر آیا علی کی شادی کا, مولا علی کے عقد کا. مولا علی جب ستارہ سلامی دے کر گیا, مولا کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, خاص گالی کی. میں منزل کو آگے بڑھاؤں, خاموشی سے بیٹھے ہیں, زبان امیر المومنین کی جنبش نہیں کر رہی کہ کیسے رسول اللہ سے جناب سیدہ کا رشتہ طلب کرے. بھائی جان, جو دنیا کا مشکل کشا ہے آج خود مشکل میں ہے. نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں, آپ تھک کے سن رہے ہیں, مشکل میں ہے مولا, کیسے طلب کرے.
مولا کی اس مشکل کو مولا کے ایک شاگرد نے حل کیا اور اس شاگرد کا نام ہے حضرت جبرائیل۔ اللہ اکبر۔ بھائی سلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ میری تو دیکھے گا، مولا علی علیہ السلام دو ظالم ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ اس واقعے کے بعد کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، جبریل نے مشکل کشائی کی۔ جبریل آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، اب سر اٹھائیے گا، اے اللہ کے رسول، خدا درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی کنیز خاص کا عقد عرش پہ کر لیا۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ یعنی یہ جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ میں نے عقد کر دیا ہے اور آپ بھی فرش پر عقد پڑھ دیں۔ یہ مشکل حل ہو گئی۔ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں شادی میں مہر واجب ہوتا ہے، بغیر حق المہر کے نکاح متحقق نہیں ہوتا۔ مہر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، کہا اے علی تیرے پاس میری بیٹی حق المہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ مولا علی فرماتے یا رسول اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے تو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے پاس دین کی 3 چیزیں ہیں۔ یا علی کیا؟ کہا ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک زرہ۔ جو رسول اللہ نے جملے کہے وہ جملے میں اپنے انداز میں آپ کی سماعتوں کی نظر پر میرا ساتھ دیجیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی، گھوڑے کی تجھے ضرورت ہے، تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے۔ بولے میرے ساتھ بیٹھے، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھی۔ گھوڑے کی تجھے ضرورت ہے، تیری تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے۔ علی تجھے زنا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا وہ پہنے جس نے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو۔ علی زنا بیچ دو۔ زنا بیچی 500 درہم میں، مولا علی علیہ السلام نے 500 درہم میں مولانا زرہ فروخت کی، اور یہی 500 درہم سیدہ کا حق المہر تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ 500 دینار نہیں، 500 درہم۔ ہمارے ہاں عموماً جب ہم کہیں نکاح پڑھنے چلے جائیں تو فریقین سے پوچھتے ہیں کہ حق المہر کتنا ہو، تو وہ کہتے ہیں جو شرعی ہو وہ رکھ دیں۔ تو میں نے کہا 1 کروڑ بھی رکھیں تو وہ شرعی ہے، شریعت نے اجازت دی۔ اور حق المہر ہوتا ہے بچی کا حق، ٹھیک ہے، دلہن کا حق، اور یا دلہن طے کرے یا دلہن کا ولی شرعی طے کرے، اور فریقین جس پر رضامند ہو جائے وہی شرعی حق المہر ہوتا ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ بہترین حق المہر وہ ہے جو کم سے کم ہو۔ توجہ ہے؟ اور جبکہ جناب سیدہ کا حق المہر طے ہوا ہے 500 درہم، اور وہ مولا علی علیہ السلام نے ادا کیے۔ اسی سے رسول اللہ نے جناب سیدہ کا کچھ جہیز کا سامان خریدا اور مولا علی علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا عقد پڑھ دیا۔ اب میں جملہ ہدیہ کروں، یہ کائنات کی وہ واحد شادی ہے
کہ جو 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ عرش پر اور ایک مرتبہ فرش پر، اور اسی لیے اللہ نے سیدہ کو 2 طرح کی اولادیں